چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبہ پوری دنیا کہتا ہے کہ پورے پاکستان کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا۔ اب پوری دنیا اس بات کا اقرار کر رہی ہے اور یہ پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے میں کلیدی بنیادی جو کردار ہے، جو محور ہے اس کا، وہ گوادر کی بندرگاہ ہے، جہاں سے چین کی مصنوعات کی درآمد ہوگی، برآمد ہوگی اور پھر اس کے ذریعے پورے خطے میں تجارت کا ایک نیا عمل شروع ہوگا، جو چین کے انتہائی اہم ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کا ایک بہت بڑا حصہ ہوگا۔ اس پورے منصوبے کا، چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کا نیوکلس محور ہے بلوچستان کی بندرگاہ گوادر، جسے جو جیو اسٹریٹجک ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس خطے میں اس جیسی بندرگاہ اور اس جیسی اتنی اس کی جو رسائی ہے، اتنی آسان رسائی اس پورے آبی راہ میں کہیں اور دستیاب نہیں ہے، جس نے گوادر کو بجا طور پہ اس پورے منصوبے کا، اس پورے خطے کا ایک انتہائی اہم بندرگاہ بنا دیا ہے اور اب یہ بندرگاہ فعال ہو گئی ہے، یہاں پہ ابتدائی کام شروع ہو گیا ہے، بندرگاہ کی حیثیت سے یہ اب آپریٹ کر رہی ہے۔ لیکن دراصل اس مقام پہ کیا ہو رہا ہے، گوادر میں کیا ہو رہا ہے اور گوادر کے راستے چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اس کا ہم خود جائزہ لیں گے۔ اس کے لیے ہم گوادر پہنچے ہیں اور اس سے منسلکہ تمام امور کا بچشم خود جائزہ لیا ہے اور اس کے لیے ہماری ایک خصوصی سیریز ہے جو اس کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ ہمارے نمائندہ خصوصی شاہ زیب جیلانی نے ترتیب دی ہے۔ آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں بچشم خود گوادر، جس کو پوری دنیا اس وقت جانچ رہی ہے، دیکھ رہی ہے۔ دراصل گوادر پہ ہو کیا رہا ہے، گوادر کی بندرگاہ پہ کیا ہو رہا ہے، گوادر کی بندرگاہ پہ یہ خصوصی نظر ڈالی ہے اس خصوصی رپورٹ پہ شاہ زیب جیلانی نے۔ سی پیک میں مرکزی اہمیت کی حامل گوادر بندرگاہ کا داخلی گیٹ، کوہ بطیل کے پہاڑی سلسلے کے ساتھ چلتے اندر داخل ہوں تو سیکیورٹی سخت نظر آتی ہے۔ ہر طرف پاکستان اور چین کے پرچم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج کل یہاں ہر وقت تعمیراتی کام تیزی سے چلتا نظر آتا ہے۔ گوادر کو پاکستان کی جدید بندرگاہ بنانے کا خواب 2 دہائی پہلے دیکھا گیا۔ پورٹ کا پہلا مرحلہ 2005 میں مکمل ہوا لیکن ٹیک آف نہیں کر پایا۔ حکام کے مطابق اس بار گوادر پورٹ چین اور پاکستان کی کاروباری پارٹنرشپ کی مثال بن کر ابھر رہا ہے۔ پھر الٹیمیٹلی چائنیز گورنمنٹ نے ایگری کر لیا کہ وہ اس کی فنڈنگ کریں گے۔ دوستین جمال دینی پورٹ کے چیئرمین ہیں، کہتے ہیں کہ بندرگاہ کی ترقی کے لیے چین اب تک 16 ارب روپے لگا چکا ہے۔ جب 16 ارب خرچ کیا ہے تو اس کا مطلب ہے دے ہیو امپرووڈ سم تھنگ، ٹھیک ہے۔ یہ اسپورٹس کے جتنے بھی آپ یہ پیچھے اکوپمنٹ دیکھ رہے ہیں، لائک دیس کرینس اینڈ دین آپ آر ٹی جیز کو دیکھ رہے ہیں، دین دیر آر مینی دیز ورک شاپس، ان سب کی ریہیبلیٹیشن پہ انہوں نے جو ہے نا کام کیا اور یہ پورٹ اس وقت جو ہے نا مطلب جس طرح سے اوریجنل شیپ تھا اس کا 90% جو ہے نا مطلب ریہیبلیٹیشن پہ اس پہ آ گیا۔ دین وی ہیو میسولی اسٹارٹیڈ دی پائلٹ فیز آف فری زون۔ فری زون میں چین $500 ملین کی سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ پچھلے 6 ماہ کے دوران چین کے 300 کے قریب انجینئر اور ٹیکنیکل سٹاف نے یہاں آ کر رہنا شروع کر دیا ہے۔ حکومت کا ٹارگٹ ہے کہ دسمبر 2017 تک فری زون میں کم از کم 4 فیکٹریاں پیداوار شروع کر دیں اور گوادر سے تجارت شروع ہو جائے۔ حکام کے مطابق گوادر پورٹ پر 2008 سے لے کر اب تک کوئی 300 جہاز لنگر انداز ہوئے، لیکن اگر گوادر نے خطے کا ملٹی ڈائمینشنل اور ملٹی پرپز پورٹ بننا ہے تو یہاں ابھی بہت کام ہونا باقی ہے۔ ہمارے پاس ہر 15 دن میں کبھی 1 یا کبھی 2 شپس آئیں گے، لیکن ہم پلان کر رہے ہیں کہ آنے والے مہینے میں اپریل مئی کے مہینے میں دن ہمارے پاس شپس کی جو ہے نا فریکوینسی بڑھ رہی ہے اور کچھ ہمارے پاس ایسے بزنس مین آ گئے ہیں جو کہ کنٹینر کی یہاں پہ جو ہے نا اسٹفنگ ڈی اسٹفنگ کریں گے اور ان کا ٹارگیٹ یہ ہے کہ ویکلی ایٹ لیسٹ 3 شپس آنا شروع ہو جائیں، تو یہ گریجولی ہوگا۔
ماہرین کا خیال ہے کہ گوادر کو ایک زبردست پورٹ سٹی کے طور پر ابھرنے میں ابھی وقت لگے گا. مشکلات بھی آئیں گی، لیکن بلوچستان کے ساحل پر نئے پورٹ سٹی کی بنیاد رکھ دی گئی ہے. بستی بسانا کھیل نہیں ہے، بستی بستے ہے. تو اس پورٹ کو جو ہے نا ابھرنا ہے، اس پورے شہر کو ابھرنا ہے، اور اس کے لیے جو ہے نا ایک چیز کا ہونا ضروری ہے کہ ہماری پالیسیز کے اندر کنٹینیوٹی ہو. ہم نے اپنی پاکستان کی ہسٹری میں شہر بہت کم بسائے ہیں، سوائے اسلام آباد کے ہم نے اور کوئی نیا شہر نہیں بنایا ہے. جو اگلا نیا شہر بن رہا ہے وہ گوادر کا شہر بن رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ گوادر تیزی سے بدل رہا ہے. یہاں نسلوں سے آباد لوگوں کے لیے جو پہلے کبھی نہ ہوا اب ہونے جا رہا ہے. دہائیوں سے نظر انداز ماہی گیروں کے اس گاؤں پر اب دنیا کی نظریں ہیں. ترقی کے سفر میں اس نئی نسل کا کیا حصہ ہوگا، یہ ایک کھلا سوال ہے. اور زیادہ اہمیت کی بات یہ ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ سفر شروع ہو گیا ہے، اور یہ بہت بڑا سفر ہے، بہت اہم سفر ہے. پاکستان کے لیے ایک ترقی کا انتہائی اہم سفر ہے جس کا آغاز ہو گیا ہے. اس پر مزید بات کرتے ہیں. شاہزیب گیلانی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جہاز آنے جانے شروع ہو گئے ہیں اور باقاعدہ ابتدا ہو گئی ہے. کب اس میں مصروفیت میں لگتا ہے کہ مزید اضافہ، زیادہ حسن بسل ہم کب سے دیکھنا شروع کریں گے مزید؟ وہاں پہ حکام سے جو ہماری بات ہوئی تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ فی الحال 2 شپنگ لائنز ہیں جن کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے. ایک ہے سائنو ٹرانس اور دوسری کاسکو. ان کے جہاز جو ہیں آپ کو ہر چند ہفتے میں اکا دکا جہاز آ رہا ہے. اور جیسا ابھی بتا بھی رہے تھے جمال دینی صاحب کہ 2008 سے کوئی 300 سے زائد جہاز آ چکے ہیں، لیکن یہ ابھی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے، ابھی اس کو بڑھنا ہے. اور جس طرح سے ان کا خیال ہے کہ جس طرح سے چائنیز انویسٹر آ رہے ہیں وہاں پہ کارگو ہینڈلنگ کی فیسلٹیز بڑھیں گی، وہاں پہ اسٹفنگ ڈی اسٹفنگ کا کام ہوگا. تو ان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ اگلے سال اگر 1 سال بعد ہم دوبارہ واپس جائیں گوادر بندرگاہ تو ہمیں ہر ہفتے کم از کم ایک جہاز وہاں آتا یا جاتا نظر آئے گا. اور یہ جو فری زون ہے یہ بھی بہت ایک امپورٹنٹ زون ہے جو کہ پورٹ کے ساتھ بن رہا ہے. اس کی ایکٹیویٹی کی کیا پوزیشن آپ کو لگ رہی ہے؟ یہاں پہ کب اس کی جو مصروفیت شروع ہوگی؟ کامران صاحب، وہاں پہ جو ہم نے دیکھا جتنی تعمیراتی ایکٹیویٹی تھی، جتنے رولر ڈمپر ایکسکیویٹر لگے ہوئے تھے، اس سے لگ رہا تھا کہ نہیں، آن دا گراؤنڈ دن رات وہاں پہ کام چل رہا ہے. ہم جب جمال دینی صاحب کے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے تو ہر 2-3 منٹ میں ان کا آفس یوں ہل جاتا تھا. تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا یہ سارا جو ڈگنگ ایکسکیویٹنگ چل رہی ہے یہ اس کا اثر ہے. لیکن جو فری زون کی آپ نے بات کی اس میں چین کی $500 ملین کی آلریڈی انویسٹمنٹ ہو چکی ہے، اور 4 فیکٹریاں ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ دسمبر تک آؤٹ پٹ دینا شروع کریں گی. اس میں ایک آٹو بائک کی ایک کمپنی ہے جو پاکستانی ہے لیکن چین میں آلریڈی اس نے مارکیٹ کیپچر کیا ہوا ہے، اب وہ یہاں پہ اسمبلی کریں گے. ایڈیبل آئل کی ایک فیکٹری ہے. چین کی ایک کمپنی ہے جو سی فوڈ پروسیسنگ کرے گی، یہاں سے ایکسپورٹ کرے گی سی فوڈ. تو اس طرح کی کمپنیز ہیں. اسٹیل پائپ کی ایک فیکٹری ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ دسمبر تک ان کو پورا یقین ہے کہ یہ شروع ہو جائے گی. تو جب یہ فیکٹریز دسمبر تک اگر یہ آپریشن شروع کرتی ہیں، اس کے مطلب یہ ہے کہ ہم ایک بڑی جاب کریشن کی بھی بات کر رہے ہیں. سینکڑوں جاب ہر فیکٹری میں کریٹ بھی ہوں گی فوراً. بالکل. اور اس میں گورنمنٹ کا بار بار یہ کہنا ہے کہ ہم مقامی لوگوں کو ترجیح دیں گے. پرابلم صرف یہ ہے کہ گوادر میں ایجوکیشن کے مواقع نہیں رہے اتنے، وہاں پہ ٹیکنیکل سکلز نہیں ہیں. تو گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم ایک ووکیشنل ٹریننگ سینٹر بنا رہے ہیں، ہم لوگوں کو ٹرین کریں گے. لیکن زیادہ تر لوگ وہاں پہ جو ہیں وہ نسلوں سے ماہی گیری کا کام کرتے آئے ہیں، اور ابھی ان کی جو انوالومنٹ ہے وہ ہے بالکل جو بیسک مزدوری کے لیول پہ تغاری اٹھانا اور وہ کرنا. آگے جا کے لوگ ٹرین ہوتے ہیں، نئی نسل کے جو نوجوان ہیں وہ ایجوکیٹ ہوتے ہیں تو ان کے لیے اور مواقع نکلیں گے. اچھا، گوادر میں جیسے آپ جاتے ہیں تو جو چائنیز کمٹمنٹ ہے اس کی چھاپ چپے چپے پہ نظر آ رہی ہے، اور یہی وہ بات ہے جو ہمارے انویسٹرز کو کانفیڈنس دیتی ہے کہ یہ پاکستانی گورنمنٹ نہیں کر رہی ہے، یہ چین اپنا پیسہ لگا رہا ہے. اور اس کی کمٹمنٹ کا اندازہ ظاہر ہے اس سے ہوتا ہے کہ جیسے یہ بتا رہے تھے کہ 16 ارب روپے جو ہیں ابھی تک چین لگا چکا ہے. 300 ان کے انجینئر وہاں پہ رہ رہے ہیں. تو اس سے لوگوں کو کانفیڈنس ہوتا ہے کہ یہ چین کی ایک اہم ایک آؤٹ پوسٹ ہوگا، ایک پورٹ بنے گا، اور اس سے چین پاکستان دونوں فائدہ اٹھائیں گے. بہت بہت شکریہ. شاہزیب جیلانی ہمارے ساتھ ہیں، اور جیسے میں نے بتایا یہ گوادر سیریز ہے. گوادر کے مختلف پہلوؤں پر، چائنا پاکستان اقتصادی راداری منصوبے میں گوادر کے کردار پر ہم اگلے چند روز میں مزید آپ کو بچشم خود رپورٹس جو ہیں، جو آئی وٹنس اکاؤنٹ سے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے.